دوستو ہم سب کے ساتھ کبھی نہ کبھی معجزات ضرور پیش آتے ہیں، لیکن ہم انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ذہن پر زور ڈالیں تو یقینی طور پر آپ کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور پیش آیا ہوگا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ سڑک پر سفر کر رہے ہوتے ہیں اور کسی بہت بڑے حادثے سے بال بال بچ جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس وقت جو آپ کی بچت ہوئی ہے اس کے پیچھے آپ کے والدین کی دعائیں ہیں، کوئی نہ کوئی معجزہ چھپا ہوا ہے۔ یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بنا تیاری کسی کام میں کود پڑتے ہیں لیکن اللہ تعالی ہمیں کامیابی نصیب فرماتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ ایسے معجزات پیش آ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم انہیں نظر انداز کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ قرآن پاک کا ایک ایسا معجزہ شیئر کرنے والا ہوں، ایک ایسے معجزے کے بارے میں بتانے والا ہوں جو میں نے روس میں رونما ہوتے ہوئے دیکھا۔ خواتین و حضرات، آپ سبھی جانتے ہیں کہ 1973 میں روس میں کمیونزم کا بول بالا تھا اور اس وقت یہی نعرے لگتے تھے کہ پورا ایشیا سرخ ہو جائے گا، لال لال لہرائے گا، اور کہا جاتا تھا کہ پوری دنیا پر کمیونزم کا قبضہ ہو جائے گا۔ لیکن دوستو، اس زمانے میں ایک ایسا معجزہ پیش آیا جو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس ویڈیو کے آغاز میں آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ علم کی بات کی ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ریڈ سبسکرپشن بٹن کو پریس کر لیجئے اور اس کے ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ ایسا کرنے سے آپ ہمارے سبسکرائبر بن جائیں گے اور مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ہماری تمام اہم معلوماتی اور مفید ویڈیوز آپ کو بآسانی اور بذریعہ نوٹیفیکیشن ہی ملتی رہیں گی۔ پہلے دوستو، کامنٹ سیکشن میں آپ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ دوستو، 1973 روس میں کمیونزم کا توتی بولتا تھا اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ پورا ایشیا سرخ ہو جائے گا۔ ان دنوں ہمارے ایک دوست جو کہ ماسکو، جو روس کا دارالحکومت ہے، وہاں پر ٹریننگ کے لیے چلے گئے اور وہ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن میں نے دوستوں سے کہا کہ چلو جمعہ ادا کرنے کی تیاری کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہاں مسجدوں کو گودام بنا دیا گیا ہے، ایک دو مساجد کو سیاحوں کا قیام گاہ بنایا گیا ہے، جبکہ صرف 2 ہی مسجدیں اس شہر میں بچی ہیں جو کبھی بند ہوتی ہیں اور کبھی کھلی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا آپ مجھے ان مسجدوں کا پتہ بتا دیں تو میں وہاں چلا جاتا ہوں، وہاں میں جمعے کی نماز پڑھ لوں گا۔ پتہ لے کر میں مسجد تک پہنچا تو وہ مسجد بند تھی۔ مسجد کے پڑوس میں ہی ایک بندے کے پاس مسجد کی چابی تھی اور میں نے اس آدمی کو کہا کہ آپ برائے مہربانی دروازہ کھول دیں تاکہ میں نماز پڑھ سکوں۔ اس نے کہا دروازہ تو میں کھول دوں گا لیکن اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا، کیونکہ اس وقت جو نمازی ہوا کرتے تھے ان کو نقصان پہنچایا جاتا تھا، تکلیف پہنچائی جاتی تھی۔ لیکن میں نے جواب دیا کہ دیکھیں جناب، میں پاکستان میں بھی مسلمان تھا اور روس کے دارالحکومت ماسکو میں بھی مسلمان ہی ہوں، پاکستان کے کراچی میں بھی نماز ادا کرتا تھا اور روس کے ماسکو میں بھی نماز ادا کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اس نے مسجد کا دروازہ کھولا تو اندر مسجد کا ماحول بہت خراب تھا۔ میں نے جلدی صفائی کی اور مسجد کی حالت اچھی کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے بلند آواز سے آذان دی اور آذان کی آواز سن کر بوڑھے، بچے، مرد، عورتیں، جوان سب مسجد کے دروازے پر جمع ہوئے کہ یہ کون ہے جس نے موت کو آواز دے دی ہے، لیکن مسجد کے اندر کوئی بھی نہیں آیا۔ خیر، میں نے جمعہ تو ادا نہیں کیا کیونکہ اکیلا ہی تھا، بس ظہر کی نماز ادا کی اور مسجد سے باہر آ گیا۔ جب میں جانے لگا تو لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کہ میں نماز ادا کر کے باہر نہیں نکلا بلکہ دنیا کا کوئی نیا کام متعارف کروا کے مسجد سے نکلا ہوں۔ ہر نگاہ مجھ پر تھی اور سب حیرت پہ مبتلا تھے اور سب کی آنکھیں مجھ سے سوال کر رہی تھی کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور اتنی جسارت، اتنی ہمت آخر تم میں کیسے پیدا ہوئی۔ خواتین و حضرات، اب ایک بچہ میرے پاس آیا اور کہا کہ آپ ہمارے گھر چائے پینے آ جائیں۔ اس کے لہجے میں خلوص ایسا تھا کہ میں انکار نہ کر سکا۔ میں ان کے ساتھ ان کے گھر گیا تو میں طرح طرح کے پکوان بن چکے تھے اور میرے آنے پہ سب بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے کھانا کھایا، چائے پی تو ایک بچہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کیا آپ کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے؟ بچے نے کہا جی بالکل، قرآن پاک تو ہم سبھی کو پڑھنا آتا ہے۔ میں نے جیب سے قرآن کا چھوٹا سا نسخہ نکالا اور کہا کہ یہ پڑھ کر مجھے سناؤ۔ بچے نے قرآن کو دیکھا اور مجھے دیکھ کر پھر قرآن کو دیکھا اور ماں باپ کو دیکھ کر دروازے کو دیکھا، پھر مجھے دیکھا۔ میں نے سوچا اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، لیکن اس نے کہا
کیونکہ اس کو قرآن پڑھنا آتا ہے۔ میں نے کہا بیٹا یہ دیکھو یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اس پہ انگلی رکھی تو وہ فر بولنے لگا۔ قرآن کو دیکھتے ہی مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا کہ یہ تو قرآن کو دیکھے بنا ہی پڑھنے لگا ہے۔ میں نے اس کے والدین سے کہا کہ حضرات جناب یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے مسکرا کر کہا دراصل ہمارے پاس قرآن پاک موجود نہیں، کسی کے گھر سے قرآن پاک کی آیت کا ایک ٹکڑا بھی مل جائے تو اس تمام خاندان کو پھانسی کی سزا دے دی جاتی ہے، اس وجہ سے ہم لوگ قرآن پاک نہیں رکھتے گھروں میں، تو پھر ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ اس سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ تو پھر اس بچے کو قرآن کس نے سکھایا؟ کیونکہ قرآن پاک تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ میں نے مزید حیران ہو کر کہا کہ ہمارے پاس قرآن کے کئی حافظ ہیں، کوئی درزی ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی سبزی فروش ہے، کوئی کسان ہے، ہم ان کے پاس اپنے بچے بھیج دیتے ہیں، محنت مزدوری کے بہانے وہ ان کو الحمدللہ سے لے کر والناس تک زبانی قرآن پڑھاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ حافظ قرآن بن جاتے ہیں، کسی کے پاس قرآن کا نسخہ ہے یا نہیں اس لیے ہماری نئی نسل کو ناظرہ نہیں آتا، بلکہ اس وقت ہماری گلیوں میں آپ کو جتنے بھی بچے دکھائی دے رہے ہیں یہ سب کے سب حافظ قرآن ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے اس بچے کے سامنے قرآن رکھا تو اس کو پڑھنا نہیں آیا، لیکن جب آپ نے آیت سنائی تو وہ فر بولنے لگا۔ اگر آپ نہ روکتے تو یہ سارا قرآن ہی پڑھ کر سنا دیتا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے قرآن کا ایک نہیں کئی ہزار معجزے اس دن دیکھے، اس معاشرے میں قرآن پہ پابندی لگا دی گئی تھی، اس کو نہیں رکھا جا سکتا تھا، اس معاشرے کے ہر بچے بوڑھے مرد عورت کے سینوں میں قرآن حفظ ہو کر رہ گیا تھا۔ جب میں باہر نکلا تو کئی سو بچے دیکھے اور ان سے قرآن سننے کی فرمائش کی تو سب نے قرآن سنا دیا۔ میں نے کہا لوگو تم نے قرآن رکھنے پر پابندی تو لگا دی، لیکن جو سینے میں قرآن مجید محفوظ ہے اس پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ اور تبھی مجھے احساس ہوا کہ اللہ پاک کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے۔ بے شک یہ ذکر یعنی قرآن ہم نے نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ خواتین و حضرات اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی خود حفاظت کرتا ہے اور قرآن پاک سے محبت آپ کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اتار دی ہے، تبھی تو آپ قرآن پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور جب بھی پوری دنیا میں قرآن پاک کے بارے میں کوئی بھی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جس میں کفار آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ سب متحد ہو جاتے ہیں، سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور قرآن پاک کی حفاظت کے لیے آپ اپنی جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ تو خواتین و حضرات یہ معجزہ روس میں پیش آیا جب قرآن پاک پر پابندی تھی، لیکن روس کا ہر بچہ فر زبانی قرآن پاک سنا رہا تھا اور سبھی کو اس بارے میں علم تھا اور لوگ ڈرتے تھے، مسجدوں میں نہیں جاتے تھے، لیکن دین اسلام سے جو محبت تھی، دین اسلام سے جو عقیدت تھی اور جو دلوں میں دین اسلام کا بول بالا تھا اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ خواتین و حضرات قرآن پاک کے بہت سے معجزے ہیں، بس آپ نے ان معجزوں پر نظر رکھنی ہے اور آپ نے اپنے دل کا دروازہ کھلا رکھنا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم الشان کلام ہے جس کے معجزے ہر دور میں نظر آتے رہے ہیں۔ خواتین و حضرات اگر آپ غور کریں تو یہ بھی قرآن پاک کا ہی معجزہ ہے کہ 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی قرآن پاک میں ایک لفظ کی تبدیلی بھی کوئی شخص نہیں کر سکا، اور رہتی دنیا تک اگر تمام انسان بھی مل جائیں تو ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک کی حفاظت فرما رہا ہے اور اس میں تبدیلی کوئی دنیا کا انسان نہیں کر سکتا۔ بس جو قرآن پاک پڑھے گا، قرآن پاک پر عمل کرے گا، اپنی زندگی کو قرآن پاک کے مطابق گزارے گا، اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جائیں گی اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر اس کو کامیابی ملے گی۔ اور جو شخص قرآن پاک کی ہدایات پر عمل نہیں کرے گا، اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے یا پھر کسی اور نظریے کے تحت گزارنا چاہے گا، جس طرح کے بہت سے آج کل نظریات رونما ہو رہے ہیں، ماضی میں بھی ہوتے رہے، آج بھی ہو رہے ہیں اور مستقبل میں بھی ہوتے رہیں گے، جو شخص اپنے آپ کو کسی دوسرے نظریے کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہے گا، بس اس دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر اس کو ناکامی کا سامنا ہی کرنا پڑے گا۔ تو خواتین و حضرات آج کی ویڈیو سے اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کامنٹ سیکشن میں آپ بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں، اور اس ویڈیو کے اختتام پذیر ہونے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر علم کی بات کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ہماری تمام اہم معلوماتی اور مفید ویڈیوز آپ کو بآسانی اور بذریعہ نوٹیفیکیشن ہی ملتی رہیں۔